یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں آپ کو سلام ہے۔ خداوند اپنے خدا کی آج پھر ہمیشہ کی طرح شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہم نے اچھا گایا ہے، بجایا ہے، اور حمد و ثنا کے وسیلے سے ہم نے بڑی برکت پائی ہے۔ آمین۔ اب ہم خدا کے کلام کے وسیلے سے بھی بلیسنگ پائیں گے۔ اوکے، اس سے پہلے کہ خدا کے کلام کی طرف بڑھیں، جس کو پچھلے سنڈے کا سرمن یاد ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ حوالہ آپ نے بتانا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ شاہد بھائی کو آتا ہے، پیچھے بھی ایک بہن نے، جن کو نہیں آتا وہ ہاتھ کھڑا کرے سچائی کے ساتھ۔ ویسے تو اندازہ ہے اچھا ٹھیک ہے، چلیں جن کو آتا ہے وہ بتا دیں، بولے۔ ہاں، پہلا کرنتھیوں 10واں باب اور 11ویں 12ویں اور 13ویں جانے کہ پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے کیا رہے، خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ اوکے، زبور 19 میرے ساتھ دیکھیے گا، زبور 19۔ اور یہ بڑی اچھی بات ہے، کوائر محنت کر رہی ہے، لیکن ایک بات ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ گیت انہوں نے گایا ہے، بری بات نہیں، آخری نصیحت، لیکن یہ آمد ثانی کا گیت۔ کوائر آمد ثانی پتہ ہے نا کیا؟ آمد تو ہے یسوع مسیح پر، پہلی آمد ہے، فرسٹ ٹائم جو ہم منا رہے ہیں جب وہ پیدا ہوا یسوع مسیح۔ اور ثانی کا مطلب دوسری ہے، آمد ثانی۔ یہ نرسنگے ونگے اسی وقت پھونکے جائیں گے جب یسوع دوبارہ آئے۔ تو گیت گایا ہے، یہ اٹس نوٹ اے بیڈ تھنگ، لیکن جب موقع ہے تو پھر آپ کوشش کریں آپ آمد کا گائیں تو زیادہ اچھا، کرسمس سانگ گائیں، کیونکہ نرسنگے تو پھر یسوع مسیح کی آمد ثانی پر پھونکے جائیں۔ بہرحال نوٹ بیڈ، بٹ میرا کام ہے آپ کو بتانا جہاں مجھے لگتا ہے ہم سب ایسے ہی سیکھتے۔ سو خدا آپ کو برکت دے۔ 19واں باب دیکھیے گا، زبور 19 اور 9ویں آیت سے لے کر میں 13ویں آیت تک پڑھوں، لیکن زیادہ تر ہم کلام پر بات کریں گے کیونکہ خدا کے کلام کے متعلق بات ہے اس میں۔ پر پڑھوں گا 9 سے 13۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے، خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں، وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں، وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شیریں ہیں، نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے، ان کو ماننے کا اجر بڑا ہے، کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے، تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر، تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ، وہ مجھ پر غالب نہ آئے تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ آئے اب خدا کے کلام کے لیے پھر سے زوردار تعریف کریں۔ یس، زوردار تعریف، گاڈ ہاللیلویہ، زوردار تعریف، گاڈ۔ تھینک یو، خدا آپ کو برکت دے۔ آپ بہت اچھے لوگ ہیں، بڑی زبردست تعلیم جاتے ہیں آپ خدا کے لیے، خدا کے کلام کے لیے۔ یہاں ہم نے 4-5 ورسز پڑھی ہیں، لیکن میں کہہ رہا تھا کہ زیادہ ہم خدا کے کلام پر بات کریں، دوسری چیزوں کو تھوڑا سا ساتھ ضرور لے کر چلیں گے۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہے، یعنی کلام۔ پھر ہم نے پڑھا ہے وہ سونے سے بلکہ بہت کندن سے زیادہ پسندیدہ۔ کندن کیا ہوتا ہے ویسے کسی کو پتہ؟ کندن کا مطلب کیا ہے؟ خالص سونا، خالص سونا، خالص سونا، خالص سونے کو کہتے ہیں کندن۔
پھر شہد کی بات کی گئی، شہد سے بھی یہ میٹھا۔ اچھا کلام کتنا پڑھتے ہیں؟ کلام کی بات میرے اندر یہ بات تھی ایسے کہ چلے تھوڑا تھلیں گے بھی ہر ذرا ایک دوسرے کو زیادہ نہیں۔ کون بائبل روز پڑھتا ہے؟ ہاتھ تو کھڑا کریں۔ اوکے گڈ۔ اچھا پیدائش کی کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ کس نے پڑھی؟ کس نے ساری پڑھی؟ کسی نے نہیں پڑھی؟ اوکے پیدائش کی کتاب کے چیپٹر کتنے ہیں ٹوٹل؟ 50۔ گڈ۔ اور خروج کی کتاب کے کتنے؟ ہم کلام کی بات کر رہے ہیں، خروج کی کتاب کے کتنے ہیں؟ 40 ہیں۔ احبار کی کتاب کے کتنے ہیں؟ 27 ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے۔ اور گنتی کی کتاب کے کتنے ہیں؟ 36۔ گڈ 36 آپ چیک کر لیں، جس کسی نے کہا ہے ٹھیک کہا ہے۔ اور استثنا کی کتاب کے کتنے ہیں؟ 34 34۔ اچھا ٹھیک ہے۔ متی کی انجیل جو ہے اس کے چیپٹر کتنے ہیں؟ یہ تو فٹافٹ بولنا چاہیے آپ کو، 28۔ پھر نیا نامے میں ایک اور کتاب ہے جس کے 28 چیپٹرز ہیں، وہ کون سی؟ 28 چیپٹر ہے، اعمال کی کتاب۔ متی کے بعد کون سی انجیل آتی ہے؟ مرکس، اس کے کتنے چیپٹر؟ 16۔ لوکا کے کتنے ہیں؟ 24۔ یوحنا کے کتنے ہیں؟ 21۔ اور اعمال کے میں نے پہلے بتایا 28۔ پھر اس کے بعد رومیو کا خط آتا ہے، اس کے بھی 16 باب، پھر 2 کرنتھیوں کے خط۔ اس طرح ہمیں ساری چیزوں کا پتہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں فنگرز پر آنی چاہیے۔ کوئی ایسا شخص جماعت کے اندر جسے پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک سارے نام زبانی آتے ہیں، سارے شاہدہ کو آتے ہیں، ویری گڈ، ان کے لیے تالیاں بجائیں۔ سنیں گے نہیں آپ سے؟ یہ بہت اچھی بات۔ پیدائش سے ملاکی تک اور متی کی انجیل سے مکاشفہ تک ہر بچے کو، ایک بندے کو آنا چاہیے نام زبانی ہے۔ اچھا پرانے عہد نامے کی جو آخری کتاب ہے وہ کون سی؟ اور سیکنڈ لاسٹ کون سی؟ دوسری آخری زکریا، اور تیسری آخری حجی ہے پھر سفنیہ ہے، اور پھر اوپر سارے۔ لیکن یہ چیزیں ہمیں زبانی آنی چاہیے، ہمیں فنگرز پر یاد ہونا چاہیے۔ میں اکثر کہتا ہوں کتابوں کے نام، چیپٹرز کے متعلق کچھ تھوڑا بہت، نبیوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، مشہور جو کیریکٹرز ہیں ان کے خاص کام ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں کلام میں۔ سو یہ ہم خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کلام کو کتنا پڑھتے ہیں، کتنا اس کو مرکز بناتے ہیں۔ بہرحال ہم نے پڑھا ہے کہ خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ خداوند کے احکام جو ہیں وہ برحق اور بالکل راست ہیں۔ آمین۔ یعنی خدا کا کلام برحق اور راست کا مطلب ایک ہی ہے، سچا، کھرا۔ اس کے اندر کوئی بھی ملاوٹ نہیں۔ یہ باتیں کس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں؟ کس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں؟ کوئی پتہ نہیں یہ کلام کس کا ہے؟ تو پھر بول کیوں نہیں رہے؟ ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ برحق یعنی سچا ہے، راست ہے۔ یہ کیوں سچا ہے؟ ہاں اس میں ملاوٹ نہیں ہے، کیونکہ خدا کیا ہے؟ پاک روح ہے، اور یہ اس کی باتیں ہیں جو پاک ہے۔ یہ کسی انسان کی باتیں نہیں، کیونکہ انسانی سوچ کے اندر مسائل ہیں، لیکن خدا کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا سچا ہے، خدا کھرا ہے، اور اس کے تخت کی جو بنیاد ہے وہ بھی سچائی پر ہے۔ وہ سچا خدا ہے، اور اسی لیے اس کا کلام جو ہے، اس کے حکم احکام جو ہیں وہ راست ہیں۔ زبور 33 دیکھیں ذرا جلدی سے، راست کی بات ہو رہی۔ زبور 33 اس کی 4 آیت میں بھی لکھا، بہت سارے حوالے مل سکتے ہیں خدا کے کلام کے بارے میں۔ 4 آیت پڑھ رہا ہوں، لکھا کیونکہ خداوند کا کلام راست ہے اور اس کے سب کام با وفا ہے۔ فی الحال ہم راست کی بات کر رہے ہیں
کیا لکھا جی؟ خداوند کا کلام، بولے خدا کا کلام کیا ہے؟ راست ہے، سچا ہے. اور یہ راست برحق اور سچا اس لیے ہے کیونکہ خدا خود برحق ہے، خدا خود راست ہے، خدا خود سچا ہے. اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ راست باز ہے. ایک جگہ پر لکھا ہے یسوع مسیح راست باز. ہاں، یہ احکام، یہ باتیں، یہ کلام اس لیے راست ہے، اس لیے برحق ہے، اس لیے سچا ہے کیونکہ جس شخصیت کے اندر سے یہ باتیں نکلتی ہیں وہ شخصیت راست اور سچی شخصیت ہے. اس کے اندر گناہ نہیں ہے، اس خدا کے اندر بدی نہیں ہے. سنیں ادھر، اس خدا کے اندر راستی اور سچائی ہے. اس خدا کے اندر کسی بھی طرح کی نیگیٹو چیز نہیں ہے، اور جس کے اندر نیگیٹو چیز نہیں ہے، جس کے اندر بدی نہیں ہے، جس کے اندر پرابلم نہیں ہے، جس کے اندر گناہ نہیں ہے، اس کے اندر سے جو کچھ نکلتا ہے وہ راست ہے، وہ سچا ہے، وہ کھڑا ہے. اسی لیے خدا کا کلام برحق اور راست ہے اور سچا ہے کیونکہ جس کے اندر سے یہ کلام نکلا ہے وہ خدا کھڑا ہے، وہ خدا سچا ہے. اس کے اندر نہ راستی نہیں ہے، اس کے اندر تاریکی نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے کہ خدا نور ہے. اور پھر کلام کے بارے میں بھی لکھا کہ کلام کیا ہے؟ کیا ہے؟ نور ہے، روشنی. تیرا کلام میری راہ کے لیے، تیرا کلام میری راہ کے لیے اور قدموں کے لیے چراغ ہے. ہاں، یہ کلام نور کی مانند اس لیے ہے، یہ کلام چراغ کی مانند اس لیے ہے، یہ کلام روشنی اس لیے ہے کیونکہ جس کے اندر سے نکلا ہے وہ خدا خود روشنی ہے، وہ خدا خود نور ہے. اس کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں ہے، اس کے اندر تاریکی نہیں ہے، بلکہ لکھا ہے کہ وہ پاک خدا ہے، بلکہ لکھا ہے کہ وہ نور ہے، بلکہ لکھا ہے کہ وہ روشنی ہے، بلکہ لکھا ہے کہ وہ اجالا ہے. اسی لیے یہ کلام بھی جس کی زندگی میں جاتا ہے، جس کی زندگی میں اترتا ہے، جس کے برین میں، ہارٹ میں یہ اتر جاتا ہے، اس کے برین اور ہارٹ کی نیگیٹیوٹی، منفی سوچ، منفی خیال ختم ہو جاتے ہیں. اور کلام کی وجہ سے اس کا برین، اس کا دل، اس کا باطن جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے کیونکہ خدا کا کلام جو ہے یہ روشنی ہے، یہ نور ہے، یہ پاکیزگی ہے، اور اس میں جاتا ہے، اسے یہ چمکا دیتا ہے، اسے روشن کر دیتا ہے، اسے طریقی میں سے باہر نکال دیتا ہے. یہ راست ہے، یہ راست ہے. اور اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں. لکھا یہ ہتھوڑا ہے، لکھا یہ نور ہے، لکھا ہے یہ کلام جو ہے برحق ہے. اس کے بارے میں لکھا ہے یہ بے تاثیر نہیں لوٹتا. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ روح کی تلوار ہے. اور بہت ساری اس کی اور صفات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. ہاں، اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے. لیکن چینجز ہمارے اندر اس وقت آتے ہیں، چینجز کسی انسان کے اندر اس وقت آتے ہیں جب اس کے اندر اترنے والی چیزیں جو ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہیں. اور اگر آج اس دور میں ہم دیکھیں تو بہت سارے، بلکہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ نیگیٹو چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں کیونکہ ہم اسے پڑھتے نہیں، ہم اس کا مطالعہ نہیں کرتے. بہت ساری ایسی چیزیں جو بہت بعد میں آئی ہیں جیسے موبائل ہے اور دیگر اور چیزیں، وہ ہماری توجہ کا مرکز ہے. ڈے اینڈ نائٹ ہم دوسری ساری چیزوں میں مگن ہیں، لگے رہتے ہیں. لیکن خدا کا یہ کلام جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، جب سے ہم پیدا ہوئے، ہم بڑے ہوئے، جب سے ہم سمجھدار ہوئے، یہ ہماری زندگی
لیکن ہمیں اس کا اتنا نہیں پتا جتنا ہونا چاہیے. ہمیں شاید اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. اگر یہ ہمارے اندر ہوگا، اگر ہمارے اندر اترے گا تو ہماری سوچ جو ہے وہ روشن ہوگی. اگر یہ ہمارے اندر اترے گا تو ہم نیگیٹو چیزوں سے رہائی پائیں گے. اس لیے مجھے سوچنے کی، مجھے فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اسے کتنا پڑھتا ہوں، میں اسے کتنا پڑھتا ہوں. بہت ساری دوسری ایکٹیویٹیز میں میرا دل لگ جاتا ہے، لیکن خدا کے کلام کو پڑھنے، پریئر کرنے میں اور بندگی کرنے میں میرا دل کیوں سست ہے. شاید بہت دن ہو جاتے ہیں، شاید مہینوں ہو جاتے ہیں میں خدا کے کلام کی طرف نہیں آتا. یہ کلام جو راست اور برحق ہے. یوحنا 17:17 دیکھیں، یوحنا کی جی 17:17 یہاں پر لکھے انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے. آمین. مقدس یوحنا کی انجیل 17 باب کی 17 آیت میں نے پڑھی. انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے. یہ سچائی جب کسی کے اندر اترتی ہے تو اندر پاکیزگی اتر جاتی ہے، نیگیٹو اور منفی چیزوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے. ہاں، انہیں اپنے کلام کے وسیلے سے، یعنی سچائی کے وسیلے سے مقدس کر، اپنے کلام کے وسیلے سے مقدس کر، کیونکہ تیرا کلام جو ہے اس کے اندر سچائی ہے. تیرے کلام کے اندر بلیسنگ ہے، تیرے کلام کے اندر قوت اور قدرت ہے، تیرے کلام کی باتیں ہمیشہ کی زندگی کی باتیں ہیں. یسوع مسیح کے کلام کے بارے میں انجیل میں لکھا ہے تو اس کی باتیں ہمیشہ کی زندگی کی باتیں ہیں. کلام، تیرا کلام ہمیشہ کی زندگی کی باتوں سے پر ہے. تیرا کلام مجھے زندگی کی راہ کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے یہ کلام جو راست ہے، یہ کلام جو سچا ہے، یہ کلام جو سچائی رکھتا ہے، یہ کلام جو اچھائی کو برائی سے الگ کرتا ہے، یہ کلام جو مجھے برائی سے بچاتا ہے، میں اسے پڑھتا کتنا ہوں، میرے اندر یہ کتنا اتر چکا ہے. اس چرچ کے اندر میں نے دیکھا، ہم دوسروں کی بات نہیں کرتے، اپنی بات کرتے. بہت سارے لوگ ہمارے نیگیٹو چیزوں سے بھرے ہوئے، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ دعا بہت کرتے ہیں، وہ کلام بہت پڑھتے ہیں، لیکن افسوس، افسوس جن کے اندر خدا کا کلام اترتا ہے وہ پازیٹیو ہو جاتے ہیں. جن کے اندر خدا کی باتیں اتر جاتی ہیں ان کے اندر نیگیٹو چیزیں نہیں رہتی، کیونکہ خدا کا کلام راست ہے اور یہ راستی کو لے کر آتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے، اگر ہمارے اندر اب تک ایسی چیزیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کلام پھر اب تک اندر نہیں اترا، اس لیے یہ پھلدار نہیں ہو رہا. جب اسے سنا، سمجھا اور اس پر عمل کیا جاتا ہے تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایسی زمین، ایسا انسان جو اسے سنتا، سمجھتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ بہت سا پھل لاتا ہے، لیکن 60 گنا، 30 گنا، 100 گنا. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں اترا. اور اگر اترتا ہے تو بیٹھتا نہیں، یہ نہیں بیٹھتا، کیونکہ جب بیٹھے گا، ٹھہرے گا تو پھر دوسری چیزیں جو ہے وہ ختم ہوگی، اور پھر میں سب کو برابری کی نظر سے دیکھوں گا. خواہ وہ کوئی بھی، کوئی پادری ہے، کوئی چرچ کا رکن ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی ہے، میں اسے برابری کی سطح پر ٹریٹ کروں گا. کون یہاں آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑے گا، بلکہ میں خوش ہوں گا، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے مجھے یہی سکھاتا ہے. خدا کا کلام جو ہے یہ زندگی رکھتا ہے. خدا کا کلام جو ہے یہ بہت شیریں ہے، بلکہ پڑا ہے کہ شہد کے طبقوں سے بھی زیادہ یہ شیریں ہے، اور جن کو اس کی مٹھاس کا چسکا پڑ جاتا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، اسی میں مغر رہتے ہیں. جیسے زبور 1 میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ لوگ جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتے،
بلکہ لکھا ہے تیری شریعت تیرے کلام میں ان کی خوشنودی یعنی خوشی ہے، اور ان کا دھیان دن رات یہاں لگا رہتا ہے۔ جن کو اس شیریں اس میٹھے کلام کی عادت پڑ جاتی ہے، چسکا پڑ جاتا ہے، انہیں پھر اور کوئی بھی چسکا کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی، بلکہ ان کا دھیان خدا کے کلام کی طرف رہتا ہے، خدا کے احکام کی طرف رہتا ہے، اس کے بیٹے کی طرف رہتا ہے، اس کی باتوں کی طرف رہتا ہے، کیونکہ یہ کلام راست ہے۔ وہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ تیرا کلام سچائی ہے، اور انہیں اپنے کلام کے وسیلے سے انہیں مقدس کر۔ یہ کلام جب کسی کے اندر جاتا ہے تو یہ صاف کرتا ہے، جیسے مکاشفہ کی کتاب میں مقدس یوحنا کے بارے میں لکھا ہے کہ جب تمہار اس نے کھایا ہے تو اسے کڑوا تو لگا ہے، لیکن اندر جا کر کچھ اور ہی ہوا ہے۔ اندر جب یہ جاتا ہے تو چینجز رونما ہوتے ہیں، اندر جب یہ اترتا ہے تو مثبت سوچ جو ہے وہ جنم لیتی ہے، اندر جب یہ جاتا ہے تو ساری منفی چیزیں جو ہیں، ساری تاریک چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ٹھہرا ہے، وہ اترا ہے، وہ بے تسیر نہیں لوٹتا، لکھا ہے۔ اس لیے بڑا چینجز جو ہے وہ رونما ہو گیا ہے، اور میری تاریک خیالی جو ہے وہ جاتی رہی ہے، اب میں روشن خیال ہو گیا ہوں، اب میرا برین، اب میری سوچ جو ہے خدا کے کلام کے اترنے کی وجہ سے یہ بدل چکی ہے۔ لیکن اگر اب تک میری یہ چیزیں میرے اندر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں توجہ نہیں کر رہا۔ جیسے میں نے ابھی آپ سب سے پوچھا، کتنی باتیں میں نے پوچھی ہیں، لیکن آنسر بہت کم ملے ہیں اور بہت تھوڑے لوگوں کو پتا ہے، جبکہ یہ کامن چیزیں ہیں، عام چیزیں ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان چیزوں کا پتا ہونا چاہیے۔ اور جب ہم کسی کی بات کریں، کسی سے پوچھیں تو ہم جی خدمت میں ہیں، میں کوائر میں گاتا ہوں، وہ تو ٹھیک ہے، آپ گاتے ہیں گاتی ہیں، پر اس سے دشمنی ہے آپ کی، جس کے وسیلے سے زندگی ہے اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں، اس کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ہم کچھ نہیں۔ یہ ہمیں بچائے گا، یہ گواہی دے گا، یسوع مسیح نے کہا میری باتیں گواہی دے گی، اور آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کی باتیں جو ہیں وہ اس کا کلام ہے، مگر یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ زمین پر جو سلسلے چل رہے ہیں، زیادہ تر میکسیمم لوگ جب نیڈی ہوتے ہیں، جب وہ پریشان ہوتے ہیں، جب وہ غریب ہوتے ہیں تو خدا انہیں بہت زیادہ یاد آتا ہے، بلکہ چھڑ دے گی، پادریوں نے پیچھے ہی پاگ دے، خود بھی دعا کر، لیکن جب تھوڑی سی ان کے اندر بلیسنگ خدا جاری کر دیتا ہے تو پھر گئے، وہ خدا بھی بھول جاتے، وہ خدا کو بھول جاتے، پھر انہیں لگتا ہے کہ وہ پیدا ہی ایسے ہوئے تھے، اوپر سے گرائے گئے تھے، وہ اپنا سارا برا وقت، وہ پرانی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات، اکثر یہ انسانی فطرت، لیکن خدا کا کلام ہمیں ایسا نہیں سکھاتا، اور میں اکثر آپ کے ساتھ سیکھتا ہوں کہ روپیہ پیسہ ہو یا نہ ہو، کم ہے یا زیادہ ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، خدا کا کلام ہر حال میں ہماری ضرورت ہے، خدا کی بندگی ہماری نیڈ ہے۔ یہ اتنا پیسہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ ہے یا نہیں، یہ سوچ ہمیں بدلنے کی ضرورت کہ جب میں کھا پی رہا ہوں، او چرچ کیا ہے، پادری کیا ہے، خدا کیا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے پادریوں کی سوچ پہلے اور ہوتی ہے، لیکن جب تھوڑے سے وہ اوپر اٹھا دیے جاتے ہیں ان کی سوچ بدل جاتی ہے، پہلے وہ چل چل کر لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں، ایسا ہے، جب انہیں ضرورت ہوتی ہے وہ چل چل کر لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں، لیکن جب پیٹ بھر جاتا ہے تو کہتے ہیں جنہیں ہونا ہے وہ آئے، جنہیں نہیں ہونا نہ آئے۔ یہ کہاں کی بات، جب آپ کو ضرورت تھی آپ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیچھے جاتے تھے، لیکن اب پیٹ بھر گیا ہے تو آپ کہہ رہے ہو میرے کو بڑے لوگ، دس از رانگ، آپ خدا کے خلاف چل رہے ہیں۔ اگر میں ایسا کر رہا ہوں تو میں خدا کے خلاف چل رہا ہوں، آپ اپنا وقت بھول گئے، آپ بھول گئے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، انسان کچھ بھی نہیں،
لیکن مجھے چاہیے کہ میں خدا کے کلام کو روز پڑھا کروں. مجھے چاہیے کہ دوسری فضول ایکٹیویٹی کی جگہ خدا کا کلام لینے میں مطالعہ کروں، میں اسے پڑھوں، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے 11ویں آیت میں اگر میں ایسا کروں گا تو کلام سے، تیرے احکام کے وسیلے سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی رہے گی. یعنی تیرے کلام کے اندر جب میں اسے پڑھوں گا تو سچائی سے واقف ہوں گا. سچائی کیا ہے میں آگاہ ہوتا رہوں گا. اور پھر لکھا ان کو ماننے کا اجر بڑا ہے. کن کو؟ خدا کے حکموں، خدا کے حکموں. ان کو ماننے کا اجر بڑا ہے. یہ معمولی احکام نہیں ہے، یہ خدا کے کلام کی بات ہے. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ تیرے کلام کو، تیرے حکموں کو ماننے کا اجر جو ہے وہ بہت بڑا ہے. کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر. تو اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ. یہ بے باکی کیا ہے؟ بے حیائی. وہ چیزیں جو ہم بڑی دلیری سے کرتے ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں ان پر، غلط نیگیٹو چیز. وہ کہہ رہے ہیں تاکہ اپنے بندے کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ. کیونکہ جب کلام ہم نہیں پڑھتے تو ہمارے اندر منفی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب کلام ہم پڑھتے ہیں، جب خدا کا کلام، جب اس سے ہم آگاہ رہتے ہیں، ہم جانتے ہیں، تو ہم گناہ نہیں کرتے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر سچائی ہے، یہ بدی سے باز رکھتا ہے. یہ خدا کی شریعت ہے، یہ بدی کی تعلیم نہیں دیتا. اس لیے وہ کہہ رہا ہے جب میں اسے پڑھوں گا تو مجھے پوشیدہ گناہوں کا جو میرے اندر ہے تو مجھ پر ان کو ظاہر کرے گا. ہاں، ان کو ماننے کا اجر بھی بڑا ہوگا، اور وہ بے باکی کی باتیں اور گناہ جو ہے، بے حیائی جو ہے، میں اس ساری چیزوں سے بچا رہوں. کس کے وسیلے سے؟ کلام کے وسیلے سے. تیرے کلام کے وسیلے سے میں بے حیائی سے بچا رہوں، میں بے باکی سے بچا رہوں گا، میں اس طرح کے تمام گناہوں سے باز رہوں گا. اور پھر آگے لکھا وہ مجھ پر غالب نہ آئے تو میں کامل ہوں گا اور بڑے گناہ سے بچا رہوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کلام نہیں پڑھتے، اگر کلام ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم گناہ کر سکتے ہیں. چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے. بے باکی اور بے حیائی جو ہے وہ ہمارے اندر آ سکتی ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کلام رہے گا تو پھر یہ چیزیں میرے اندر نہیں آئیں گی. تجدوں نے ہونا ہی. جب ہماری جنریشن جو ہے، ینگ جنریشن ساری موبائل میں غرق ہے، اور آپ کو پتا ہے موبائل کے اندر ہر طرح کی بے حیائی موجود ہے. انہیں لگے جو انہیں رہنا ہے تو یہ پاکیزگی آئے گی کہاں سے؟ یہ نہیں آئے گی. ایک ہی چیز ایک وقت میں رکھ سکتے ہیں ہم، یا خدا کا کلام، یا پھر نیگیٹو چیزیں. تم دنیا اور خدا، یعنی گناہ اور خدا دونوں سے دوستی نہیں رکھ سکتے. اس لیے اگر میری توجہ کا مرکز خدا کا کلام رہے گا تو پھر میرے اندر یہی اترے گا. جیسے اکثر میں اس آیت کا ذکر کرتا ہوں کہ لکھا ہے اس کے اندر کہ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے اور برا بری نکالتا ہے. جو اندر ہے وہ نکلتا ہے. لیکن اگر اس کلام کی سٹڈی کر کے، اس کلام کو پڑھ کے میں نے اپنے اندر جمع کیا ہے، ذخیرہ کیا ہے، یہ مجھے آتا ہے، میں اس پر روز توجہ کرتا ہوں، میں اسے مانتا ہوں، اس پر عمل کرتا ہوں، اسے ریگولر پڑھتا ہوں، تو پھر جہاں جاؤں گا یہ کلام ہی میرے اندر سے نکلے گا. اور خدا کا کلام جو ہے یہ سچا اور راست ہے. خدا کا کلام جو ہے یہ انمول خزانہ ہے. اب بچے نے جگاؤ سر، بیٹا اٹھ، تو سونا ہی تو پھر آئے کیوں سے کرے سو نہیں. کلام سن. خدا کا کلام انمول خزانہ ہے. اور یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ پھر جب ہم غیر مسیحیوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں، اور وہ اکثر ہی میں جب کرسمس آتا ہے، جب ان کی عید آتی ہے، تو اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے، اور خدا کے کلام کے ساتھ لا تعلقی کی وجہ سے ہمیں چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب دیا اور ہم شرمندہ ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتا تھا. اور وجہ یہی ہے کیونکہ ہم نے اپنے اندر
ब्रेन के अंदर अंदर हमने दूसरी चीजें डाली, जैसे हम कलाम की बात कर रहे थे। अगर हम मोबाइल की एप्स के बारे में बात करते हैं कि दीगर और न्यू चीजों की, तो बहुत ज्यादा जवाब आता है, बहुत ज्यादा तेजी से शायद आप बताते हो जो मोबाइल यूज करते हैं, वो बहुत सी चीजें बताते हैं। लेकिन मुझे अपनी तवज्जो का मरकज जो है खुदा के कलाम को, उसके अंदर हमने पढ़ा है ये सोने से भी ज्यादा खालिस, बल्कि लिखा है कुंदन से ज्यादा पसंदीदा है। दाऊद कह रहा है कि मुझे सोना उतना पसंद नहीं है, कुंदन खालिस सोना भी उतना पसंद है जितना ये मेरा पसंदीदा है। मैं इन चीजों से ज्यादा तेरे कलाम को पसंद करता हूं। ये एक्टिविटी हर एक्टिविटी से ज्यादा अच्छी है, हर एक्टिविटी से ज्यादा अच्छी ये एक्टिविटी है, रूहानी एक्टिविटी, टू स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, टू स्टे इन प्रेयर और दीगर दूसरी चीजें जिनका ताल्लुक खुदा के साथ है। ये एक्टिविटीज सारी एक्टिविटीज से अच्छी है और मेरा पसंदीदा, मेरा फेवरेट मोबाइल या दूसरी चीजें नहीं, बल्कि खुदा का कलाम होना चाहिए। मेरा फेवरेट जो है वो खुदा, उसका महबूब यस्सु होना चाहिए। अगर कलाम फेवरेट होगा, अंदर होगा, खुदा फेवरेट होगा, जीसस यस्सु मसीह फेवरेट होगा, तो फिर मैं, जैसे यहां पर वो कह रहा है कि ये मुझे बुराइयों से बचाते हैं, मैं बदी से बचा रहूंगा। और यीशु मसीह कह रहा है कि इन्हें अपने कलाम के वसीले से मुकद्दस कर, क्योंकि तेरा कलाम जो है वो सच्चा है। और बगैर खुदा के कलाम के बगैर खुदा के कोई भी किसी को साफ और पाक नहीं कर सकता। ये कलाम जो है ये उस वक्त गवाही देगा कि मैंने इसे कितना फॉलो किया था। इसलिए इसको महज एक सरबंद न समझ लीजिएगा, ये जिंदगी की बातें हैं, इस पर हमें अमल करना है। और मैं हमेशा पुख्ता यकीन रखता हूं कि खुदा हमेशा हमारी जरूरत के मुताबिक हमें कलाम देता है। लेकिन अगर हम समझे, माने, उस पर अमल करें तो, और जितने बाइबल पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, वो इरादा करें, वो इरादा करें कि हाँ जितना वक्त मैंने ज़ाया कर लिया है अब नहीं, अब मैं इसे मुताला करूं, क्योंकि इस कलाम के अंदर हमेशा की जिंदगी की बातें हैं। क्योंकि ये कलाम जो है रास्त है, बरहक है, सच्चा। और यिर्मयाह की किताब में लिखा, दूसरे बाब, यिर्मयाह के वसीले से खुदा उस उम्मत से मुखातिब, खुदा कहता है कि ए इस उम्मत के लोगों, मेरे कलाम का लिहाज करो। दूसरे बाब की बात है। और शायद बहुत चीजों में हम भी खुदा के कलाम का लिहाज नहीं करते, हम इसे रद्द करते हैं। कैसे हम रद्द करते हैं? जब ये पढ़ा रहता है हम इसे खोलने की जहमत नहीं करते, हम इसे पढ़ते नहीं हैं, हम इसके करीब नहीं आते, तो हम इसका लिहाज नहीं कर रहे। इसे रखने का क्या फायदा? अगर मैं इसे पढ़ूंगा नहीं तो फिर दे दूं, मैं किसी और को दे दूं, उसे दूं जो पढ़े, कम से कम उसका फायदा तो हो। बाइबल हमने 10 रखी हुई है अपने घरों, और पढ़ने में बहुत सुस्त। जो नहीं पढ़ सकते वो सुने, गौर से सुने खुदा का कलाम। कि लिखा है सुनना, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। जो नहीं पढ़ सकता उसकी तो प्रॉब्लम है, पर वो गौर से सुने। और जो पढ़ सकता है उसे खूब पढ़े, हर रोज पढ़े, हर रोज इसका मुताला करे, अपने अंदर बिठाए और वो दूसरों को भी बताए। जब हम ऐसा करेंगे तो जितनी बातें यहाँ पर लिखी हैं इस छोटे से हवाले में जो मैंने पढ़ा, बेबाकी से हम बचे रहे, हर तरह के गुनाह से वो हम पर गालिब नहीं आए, फिर हम गालिब आए। और कलाम के बगैर हम गालिब नहीं आ सकते। आखिरी बात, कलाम के बगैर। फिर मैं आपकी तवज्जो वहीं लेकर जाऊंगा। यीशु मसीह ने कलाम से जवाब दिया था शैतान, वो कलाम से ही आजमा रहा था। आजमाइश के वक्त यीशु ने, उसने कहा कि अगर खुदा का बेटा है तो पत्थरों से कह दे रोटी बन जाए। यीशु कलाम की बात कर रहे हैं। सारी बातें जो किताबें 5 लिखी हैं, पहली इसी तरह किताब में से यीशु जवाब दे। ज़बूर 91 वो से कह रहा है कूद जा ऊपर से, क्योंकि तेरी बाबत लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और तुझे अपने हाथों पर उठा लेगा ताकि तेरे पैरों को ठेस न लगे।
تو یسوع بھی کلام میں سے ہی جواب دے رہا ہے کہ خداوند اپنے خدا کی لکھا ہے. یسوع کہہ رہا ہے لکھا خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کرو. پر اگر فار ایگزامپل مثال کے طور پر یسوع کلام نہ جانتا ہوتا تو پھر ایسا ہو تو نہیں سکتا. لیکن اگر وہ نہ جانتا تو پھر وہ جواب کیسے دیتا؟ وہ کلام میں سے پوچھ رہا ہے, وہ کیسے جواب دیتا؟ اس لیے جب کلام کی کوئی بات کرتا ہے تو پھر کلام سے مجھے جواب دینا ہے. پر ایسا اس وقت پاسبل ہوگا جب ہم اسے پڑھیں. یسوع مسیح, میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ پرانا عہد نامہ اس کی بائبل تھی, اس کو زبانی بہت سارے حصے یاد تھے, وہ مطالعہ کرتا تھا. اس کے شاگرد, پھر میں آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ یسوع کے جانے کے 20-30 سالوں کے بعد نیا عہد نامہ لکھا گیا, اور جو نیا عہد نامہ ہے یہ تو یسوع کی زندگی ہے, پر یسوع کی اور اس کے شاگردوں کی جو بائبل تھی وہ پرانا عہد نامہ پیدائش سے ملا کے, اور وہ کلام سے جواب دیتے تھے. وہ کلام یاد تھا کیونکہ وہ پڑھتے تھے, اس لیے میں اسے پڑھا کروں تاکہ جب سوال کوئی کرے تو پھر میں مناسب جواب دے سکوں. اس کا پوائنٹ آف ویو کچھ بھی ہے, اور میں اس پوائنٹ آف ویو اس کے تناظر میں جواب دوں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں. جب یہ میں پڑھتی ہوں میرے اندر اترتا ہے تو بہت ساری چیزوں سے, نیگیٹو, گناہ, منفی, بے حیائی, دیگر چیزیں, میں ان سے بچا رہتا ہوں. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ بہت کچھ اور بھی ہوتا ہے, دوسروں کا بھی فائدہ ہوتا ہے, اور خدا کا نام جو ہے وہ میرے وسیلے سے عزت پاتا ہے. آمین. اس لیے ہم غور کریں اپنی زندگی پر کہ ہم کتنا مطالعہ